السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عبدالکریم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و نظر۔ ناظرین، آج کے فکر و نظر میں ہم ایک ایسے نئے قانون کی بات کریں گے جس کا تعلق تقریباً ہر ہندوستانی خاندان سے ہے۔ حکومت نے رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھ امینڈمنٹ بل 2026 پارلیمنٹ سے منظور کروا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قانون میں آخر بدلا کیا ہے؟ کیا ہر شخص کو عدالت جانا پڑے گا یا صرف کچھ مخصوص معاملات میں؟ آئیے اسے بالکل آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ عام حالات میں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد رجسٹریشن کروا دینا چاہیے، یہی سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہے۔ اب نئے قانون کے مطابق اگر پیدائش یا وفات کے رجسٹریشن میں دیر ہو جائے تو 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت، اگر تاخیر 30 دن سے 1 سال کے درمیان ہے تو متعلقہ افسر کی اجازت، ضروری دستاویزات اور مقررہ فیس کے ساتھ رجسٹریشن ہو سکے گی۔ دوسری صورت، اگر تاخیر 1 سال سے 2 سال کے درمیان ہے تو پہلے کی طرح ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے ذریعہ کارروائی ہوگی۔ تیسری اور سب سے اہم صورت، اگر 2 سال سے زیادہ گزر جائیں تو اب صرف انتظامیہ کی منظوری کافی نہیں ہوگی بلکہ فرسٹ کلاس جوڈیشل مجسٹریٹ یعنی عدالت کے مجسٹریٹ کے حکم کے بعد ہی رجسٹریشن ممکن ہوگی۔ یعنی عام زبان میں کہا جائے تو 2 سال سے زیادہ تاخیر ہونے پر اب معاملہ عدالت کے دائرے میں چلا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے ایسا کیوں کیا؟ حکومت کا موقف یہ ہے کہ آج کل برتھ سرٹیفکیٹ صرف ایک کاغذ نہیں رہا بلکہ اس کی بنیاد پر اسکول میں داخلہ، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، ووٹر لسٹ، ڈرائیونگ لائسنس، سرکاری نوکری، شادی کی رجسٹریشن اور کئی دوسری سرکاری سہولیات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر برسوں بعد کوئی شخص جعلی طریقے سے برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کرے تو اس کا اثر پورے سرکاری نظام پر پڑ سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عدالت کی نگرانی سے جعلی رجسٹریشن کے امکانات کم ہوں گے، لیکن اس قانون پر کچھ ماہرین نے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے بہت سے دیہی علاقوں، دور دراز بستیوں، غریب خاندانوں اور ایسے لوگوں میں جنہیں سرکاری نظام تک بروقت رسائی نہیں ملتی، رجسٹریشن اکثر مجبوری کی وجہ سے دیر سے ہوتی ہے، دھوکہ دہی کی نیت سے نہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو بھی عدالتوں کے چکر لگانے پڑے تو ان کے لیے وقت، پیسہ اور قانونی کارروائی ایک اضافی بوجھ بن سکتی ہے۔ کچھ قانونی ماہرین نے سوال بھی اٹھایا کہ آخر 2 سال کی حد ہی کیوں مقرر کی گئی؟ کیا اس کے حق میں کوئی مضبوط اعداد و شمار یا تحقیق عوام کے سامنے رکھی گئی ہے؟ اس پر مزید وضاحت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ قانون ابھی صدر جمہوریہ کی منظوری اور سرکاری نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ ہوگا، لیکن اس سے ہمیں ایک اہم سبق ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے یا خاندان میں کسی کی وفات ہوئی ہے تو رجسٹریشن کو ہرگز مؤخر نہ کریں۔ جتنی جلدی قانونی اندراج مکمل ہوگا اتنی ہی آسانی سے مستقبل میں تعلیمی، شناختی اور سرکاری کام انجام دیے جا سکیں گے۔ آخر میں ایک اہم بات، قانون کا مقصد اگر نظام کو شفاف بنانا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی غریب، دیہی یا کمزوری شہری صرف کاغذی پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنی بنیادی حقوق سے محروم نہ ہو۔ اسی توازن کا نام اچھی حکمرانی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ قانون جعلی رجسٹریشن روکنے کے لیے ضروری ہے یا اس سے عام شہریوں کو غیر ضروری مشکلات پیش آئیں گی؟ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ فکر و نظر کے اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کرنٹ شوز پر متوازن، مثبت اور اصلاحی پروگرام مسلسل آپ تک پہنچتے رہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ کریں اور فوراً واٹس ایپ کریں۔ آپ کی ہر حوصلہ افزائی اور ہر تعاون علمانہ ویژن کو مضبوط بنانے میں ہماری طاقت بنے گا۔ علمانہ ویژن کی منفرد اور تحقیقی پیشکش فکر و نظر، میں ہوں ڈاکٹر عبدالکریم علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔